جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا آج کا سبق ہے باب المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ تو اس باب کے اندر 9 احادیث ہیں، جن میں ایک تو موضوع پر مسح کرنے کے جواز کا بیان ہے، اور پھر موضوع پر مسح کب ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے طہارت کر کے وضو کر کے پہنے ہوں یا ویسے ہی اگر پہن لیے ہوں تو مسح ہوگا، اور پھر اس کے اندر مسح کی جو مدت ہے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ مسح کی جو مدت ہے مقیم کے لیے کتنی ہے اور مسافر کے لیے کتنی ہے۔ اگرچہ ایک حدیث آخر میں ایسی بھی موجود ہے جس میں انلمیٹڈ لامحدود مدت کا بیان ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آج کی احادیث کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسح موضوع پر تمام امت کا اس پر اجماع ہے، سوائے روافض کے۔ روافض جو ہیں وہ اس کے منکر ہیں اور وہ مسح کو نہیں مانتے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر مسح کا ثبوت آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور متواتر احادیث کے اندر مسح کا ثبوت موجود ہے، تو اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ تو مسح کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ موزے ہوں یا جرابے ہوں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ جیسے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، ویسے ہی جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، چونکہ اس دور میں موزہ بآسانی مل جاتا تھا، چمڑا جو ہے وہ بآسانی دستیاب ہوتا تھا، لیکن کپڑا جو ہے وہ ملنا مشکل ہوتا تھا، برعکس آج کے دور کے۔ آج کل جو ہے وہ موزہ مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ملتا ہے، جبکہ جرابیں جو ہیں وہ عام ہیں۔ لیکن ایک حدیث جس طرح کہ ہم اس میں پڑھیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العصائب، اصائب کا تذکرہ کیا ہے۔ اصائب کہتے ہیں پٹیوں کو، وہ جراب کی شکل میں ہوں، وہ موزے کی شکل میں ہوں، تو یا پھر اگر کہیں پہ زخم لگا ہوا ہو اس پر کوئی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہو، یا وہ پٹیاں آپ کہہ لیں کہ پگڑی کی شکل میں ہوں، تو ان سب پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہاں پر، وہ تھا والتساخین، گرمی مہیا کرنے والی چیز۔ تو تسخین ویسے تو ہڈیا کو کہتے ہیں، جس میں سالن پکایا جاتا ہے، جو سالن کو گرم کرتی ہیں۔ تو اس جگہ تساخین کا لفظ جو ہے وہ موضوع پر استعمال کیا گیا، کیونکہ موزے جو ہیں وہ پاؤں کو گرمی مہیا کرتے ہیں، اور جرابیں بھی پاؤں کو گرمی مہیا کرتی ہیں۔ بلکہ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاؤں پہ کوئی شاپر وغیرہ یا کوئی اور اس طرح کی بند چیز چڑھا لیتا ہے تو وہ بھی موزے اور جرابوں کے حکم میں ہی ہوں گے۔ تو مسح کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، درمیان میں وامسحوا برؤوسکم چھوڑ کر وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ بیچ میں مسح کا حکم ہے وامسحوا برؤوسکم، کہ تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو گویا کہ
موضوع پر مسح کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت سے ثابت ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں موضوع پر مسح کی شروط کو بیان کیا گیا ہے کہ موضوع پر کب مسح ہو سکتا ہے۔ جی حدیث پڑھ دیں، عامر بھی آپ ہی پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال فأهويت لأنزع تاکہ میں فأهويت لأنزع خفيه ٹھیک ہے، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح علیہما متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے وضو کرنا شروع کیا تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو یہ دونوں پاؤں وضو سے پاک تھے، پھر آپ نے ان دونوں پر مسح فرمایا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ جی تو یہ حدیث جو ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ کبار صحابہ کرام میں سے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں یہ جس طرح کے آگے نیچے شرح میں موجود ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے، آپ کے وضو کا اور آپ کی طہارت کا، اسی طرح استنجا وغیرہ کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تو فتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فأہویت، تو میں جھکا، لأنزع، کہ میں اتاروں، خفیہ، آپ کے موزوں کو، یعنی اللہ کا نبی نے باقی تو وضو کر لیا، منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، بازو دھو لیے، مسح کر لیا، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں جھکا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دے، ان دونوں کو چھوڑ دے، یعنی ان کو نہ اتار۔ کیوں؟ فإنی ادخلتہما، بے شک میں نے ان دونوں کو پہنا تھا، طاہرتین، اس حال میں کہ میں پاک تھا، یعنی طہارت کی حالت میں میں نے ان دونوں کو وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ فمسح علیہما، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر مسح کیا۔ تو یہاں پر موزے پر جو مسح کرنے کی شرط ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ موزوں پر مسح اس وقت ہوگا جب آپ نے طہارت کی حالت میں ان کو پہنا ہے۔ اگر آپ نے طہارت کی حالت میں ان کو نہیں پہنا تو پھر ان پر مسح نہیں ہو سکتا۔ وضو کر کے آپ موزے پہن لیں، اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ وضو کریں تو آپ پاؤں دھونے کی بجائے پاؤں پہ مسح کر لیں، موزوں پہ مسح کر لیں، وہ آپ کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے دیگر کئی ایک فوائد جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کسی آزاد آدمی سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک آزاد آدمی تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ اس خدمت کو اپنے لیے عار اور عیب نہ سمجھے، بلکہ اس کو سعادت سمجھ کر جو ہے وہ سر انجام دے۔ تو اللہ کے نبی کی خدمت، یہ تو صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اور تھوک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو۔
تو ایک آزاد آدمی اگر خوشی سے کسی کی خدمت کرتا ہے تو اس سے خدمت لی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کی لسٹ کے اندر بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی آپ کے جو خدمت گار تھے ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔ پھر اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے اپنے جوتے اور موزے اتروائے جا سکتے ہیں، خصوصاً جب ان دونوں کے درمیان مضبوط دلی تعلق ہو۔ واضح بات ہے کہ جس کا احترام اور جس کی عزت اور محبت آپ کے دل میں ہوگی، آپ اسی کے جوتے یا موزے اتار سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل پر بنا کرنا جائز ہے، یعنی جب نیا حکم سامنے نہ ہو تو پھر پرانے حکم کو ہی جاری رکھا جائے گا، کیونکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسح کا حکم معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے پاؤں دھونے کا جو اصل حکم تھا اسی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور نیا حکم بیان فرما دیا۔ اسی طرح ایک نقطہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کے دوران دوسروں کی دل جوئی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موزے اتارنے سے منع کیا تو صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ اور علت بھی بیان کر دی، تاکہ سیدنا مغیرہ کے دل میں کوئی کھٹک پیدا نہ ہو۔ اس کی علت بیان کر دی کہ چونکہ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے اس لیے آپ ان کو رہنے دیں۔ اگر یہ علت بیان نہ کرتے، صرف اتنا ہی کہہ دیتے جی چھوڑ دیں ان کو، تو محسوس ایسا ہونا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث سے موضوع پر مسح کا جواز بھی معلوم ہوا اور اس کی بنیادی شرط بھی معلوم ہوئی۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موزے پہنے ہوں وضو کر کے، طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو موزوں پر مسح کرنا افضل ہے، اگرچہ پاؤں بھی دھوئے جا سکتے ہیں، یعنی کہ جائز ضرور ہے لیکن موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ آدمی جو ہے وہ پاؤں ہی دھوئے۔ تو موزوں پر مسح کرنا افضل ہے لیکن پاؤں کو دھونا جائز ہے، تو جو چیز افضل ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا جو الفاظ ہیں کہ دونوں موضوع پر بیک وقت مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ سے بائیں موزے پر۔ اس میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ پہلے دائیں کا مسح کیا پھر بائیں کا مسح کیا، بیک وقت جو ہے ایک ہی وقت میں آپ دونوں موضوع پر بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے، جواز کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے جواز اور ایک ہوتا ہے افضل۔ تو افضل کو دیکھیں تو پھر اس میں وہی حدیث جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے کہ یوجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے اچھے کام شروع کرنا اور طہارت کے معاملات شروع کرنا زیادہ اچھا لگتا تھا، خوش کرتا تھا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ نقطہ اگرچہ اس حدیث میں نہیں ہے، آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع کا مسح موضوع کے اوپر کیا جائے گا، موضوع کے نیچے نہیں ہوگا۔ موضوع کا مسح جو ہے وہ موضوع کے اوپر ہوگا۔ اسے اگلی حدیث کے اندر اس چیز کو بیان کیا، اور اس سے پھر اگلی حدیث یعنی دو احادیث جو ہیں ان کے اندر موضوع کے مسح کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ موضوع کا مسح نیچے نہیں ہوگا بلکہ موضوع کے اوپر ہوگا۔ اور پھر اگرچہ اس حدیث میں موضوع کا جگہ تو بتا دی کہ کہاں ہوگا، لیکن کیا کیسے جائے گا؟
تو علماء نے اس کا طریقہ یوں بیان کیا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو تر کر کے اس کی انگلیوں کو کھول کر موزوں کی انگلیوں کی جگہ پر رکھ دے، یعنی پیر کی انگلیوں کی جگہ پر رکھ دے موزے کے اوپر، اور پھر ان کو کھینچ کر پنڈلی کی جانب لے جائے، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ جی اگلی حدیث، اس کا ٹیکسٹ پڑھ دیں، متن پڑھ دیں۔ کون پڑھے گا؟ عامر بھائی کے علاوہ کوئی اور پڑھے گا؟ سر میں پڑھ دوں؟ ہاں چلیں آپ پڑھ دیں۔ خدیجہ بول رہی ہیں آپ پڑھ دیں۔ جی سر۔ خدیجہ شریف آپ پڑھ دیجئے۔ اپنا مائک کھول لیں، ادھر سے ایک دفعہ میں نے بند کر دیا تھا، میں عامر صاحب کا بند کرنے لگا تھا تو وہ آپ کا بند ہو گیا۔ جی جی سر اب کھل گیا۔ جی وَلِلْأَرْبَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَ أَنَّ ولیل النَّبِيَّ اربتی، یہ آپ کے پاس کون سی بک ہے؟ سر یہی والی جو آپ کے پاس ہے۔ نہیں تو اس کے اوپر اعراب نہیں لگا ہوا؟ سر وہ تھوڑا سا نا اتنا کلیئر نہیں مد میں، ہے اچھا رائٹنگ میں۔ ہاں، ولیل اربعتی، اعراب کا دھیان رکھیں جی کیونکہ گرامر بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ اعراب آپ ایسا ایسا سیکھ لیں گے، لیکن جب تک نہیں سیکھ پاتے اعراب درست پڑھنے کی کوشش کریں۔ ولیل اربعتی عنہ، وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف وأسفلہ وَأَسْفَلَهُ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ۔ وفی اسنادہ ضعف۔ ہاں اس حدیث میں سر اگلی اگرچہ جی ٹھیک ہے کافی ہے۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ اور ائمہ اربعہ نے، عنہ انہی سے، یعنی کہ پیچھے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزری ہے انہی سے ہی، یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی 4 اماموں نے سوائے نسائی کے، تو 4 سے مراد ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ہوتے ہیں، تو اگر نسائی کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 3 یعنی ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ، تو ان تینوں نے یہ مغیرہ بن شعبہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اعلی الخف، موضوع کے اوپر، و اسفلہ اور اس کے نیچے، و اسفلہ بھی ٹھیک ہے، موضع کے نیچے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، تو اس حدیث کے ضعف کی بنیاد پر ہم یہ حکم نہیں لیں گے، کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موضع کا جو مسح ہے وہ صرف موضع کے اوپر ہوگا، موضع کے نیچے نہیں ہوگا، تو اس حدیث میں جو نیچے کا تذکرہ ہے تو سند کے ضعیف ہونے کی بنیاد پر یہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جی یہ حدیث پڑھیں۔ میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھنے، سمر اقبال آپ پڑھنے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن۔ جی یہ حدیث جو ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور معصوم عن الخطا جو ہے مانتے ہیں، تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث ثابت ہے کہ وہ بھی مسح کے قائل ہیں، تو پھر شیعہ کا ان احادیث کو نہ ماننا اور ان کے خلاف اور قرآن کے خلاف جو ہے وہ موقف رکھنا ضد اور انا کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں شیعہ کا اور روافض کا رد ہے اس حدیث کے اندر بھی۔ جی وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کا نام ہوتا یا اگر دین رائے سے ہوتا، یعنی ایسی رائے جو خالصتاً
انسان کی خواہش پر مبنی ہو جو قرآن و حدیث سے ماخوذ نہ ہو، یعنی ذاتی رائے. اگر دین جو ہے وہ رائے سے ہوتا لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ، تو موزوں کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ اولا، وہ زیادہ مستحق تھا بالمسح، مسح کا، من اعلاہ، اوپر والے حصے سے، کیونکہ گندگی تو نیچے سے ہی لگتی ہے. اور پھر اس وقت عام طور پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جب وہ موزے پہن لیتے تھے تو پھر ساتھ جوتا بھی نہیں پہنتے تھے، یعنی وہ موزوں کو بطور جوتا ہی استعمال کرتے تھے. اور اگر جوتا پہننا بھی ہو تو جب جوتا اتارا جاتا ہے تو موزے کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ مٹی پہ لگتا ہے، نہ کہ اوپر والا. تو اگر رائے کے مطابق عمل ہوتا تو پھر موزے کے نیچے سے مسح ہونا چاہیے تھا. لیکن فرماتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یمسح، مسح کرتے ہوئے، علی ظاہری خفیہ، اپنے موزوں کے اوپر والی جانب پر. تو یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ موزوں کے مقام میں مسح کے حوالے سے تھی. پہلی حدیث کے اندر تو اوپر نیچے دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن وہ چونکہ ضعیف ہے لہذا وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہے. تو اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف موزوں کے اوپر مسح کا بیان کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسح جو ہے وہ صرف موزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ موزوں کے نیچے نہیں ہوگا. تو ان دونوں احادیث سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین سرسری رائے کے ساتھ نہیں. دین جو ہے وہ انسان کی رائے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ نقل کا نام ہے. یعنی جو چیز اللہ کے نبی سے منقول ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہو، جب نقل سے مراد نص، آیت، حدیث جب ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم اپنی رائے کو چھوڑ دیں گے. اپنی رائے کیا بلکہ کسی کی بھی رائے جو ہے، کسی امام کی رائے، کسی جو ہے فقیہ کی رائے، کسی بڑے آدمی کی رائے، تو قرآن اور حدیث کے سامنے کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دوسرا جو ہے احکام شرعیت کو صاحب تشریع، یعنی اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے. جیسا کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسح کے حکم کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسح کر رہے تھے. اور ایک نقطہ جو اہم یہاں سے نکلتا ہے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ احادیث جو ہیں یہ روافض پر رد ہیں، جو موضوع پر مسح کے منکر ہیں، کیونکہ موضوع پر مسح کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو روافض امام الائمہ اور معصوم عن الخطا مانتے ہیں. جب سیدنا علی سے یہ ثابت ہے تو پھر ان کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کے بعد جو احادیث آ رہی ہیں ان میں مسح کی مدت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مسح کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، مسافر کے لیے کتنی ہے اور مقیم کے لیے کتنی ہے. پہلی حدیث کے اندر مسافر کا بیان ہے اور اس سے اگلی جو حدیث آئے گی اس میں مسافر کے ساتھ ساتھ مقیم کا تذکرہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. جی یہ والی حدیث پڑھیں صفوان بن عسال کی. ہاں جی اب کوئی اور آدمی پڑھیں، ہر دفعہ ہر نیا شخص جو ہے وہ پڑھے. مریم اعجاز. جی سر. جی آپ یہ حدیث پڑھیے. وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة
ولكن من غائط وبول ونوم. جی سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ صفوان بن عسال جو ہیں مشہور و معروف صحابی ہیں، بلکہ یہ ہمارے پاس بلوغ المرام میں جتنی احادیث ہیں اس میں صرف راوی جو بیان کیے گئے ہیں وہ صحابی کو ہی بیان کیا گیا ہے، اور باقی ساری کی ساری سند جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے اختصار کی غرض سے۔ تو صفوان بن عسال جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوئے، اور آپ نے بعد میں کوفہ کے اندر رہائش اختیار کی۔ تو صفوان بن عسال فرماتے ہیں کان النبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یأمرنا، ہمیں حکم دیتے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوں، کیا حکم دیتے تھے؟ اللہ ننزعہ، ان یہ کہ لا ننزعہ ہم نہ اتارے، خفافنا اپنے موزے، ثلاثت ایام 3 دن، ولیالیہن اور ان 3 دنوں کی راتیں، یعنی 3 دن اور 3 راتیں۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو مسافر آدمی ہے اس کی مسح کی جو مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الا من جنابت، مگر جنابت سے، یعنی اگر جنابت ہو جائے تو پھر آپ نے موزے اتار دینے ہیں۔ تو چونکہ موزے جو ہیں یہ وضو کے لیے ہیں نہ کہ غسل کے لیے، تو جب جنابت ہو جائے تو پھر تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر جنابت لاحق ہو جائے، بے شک وہ احتلام سے ہو، وہ مباشرت سے ہو، یا وہ حیض اور نفاس سے ہو، تو اس سے پھر موزے اتاریں گے۔ یعنی جب آپ غسل کریں گے احتلام سے یا مباشرت سے یا حیض اور نفاس کے خون سے فارغ ہونے کے بعد جب غسل کریں گے تو اگر موزے پہلے پہنے ہوئے تھے تو وہ اتار دیے جائیں گے۔ آگے فرمایا لیکن یہ حکم جو ہے یعنی ہم نہ اتاریں، وہ کس سے ہے؟ من غائط، وہ پخانہ سے ہے، و بول اور پیشاب سے ہے، و نوم اور نیند سے ہے۔ یعنی پیشاب پخانہ کرنے سے اگرچہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن موزے پھر بھی نہیں اتارے جائیں گے۔ اسی طرح نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو گہری نیند ہو، اونگ نہیں گہری نیند، وہ بھی اگر ٹیک لگا کر آ جائے، ٹیک لگا کر تو اونگ بھی آ جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب وضو ٹوٹ جائے پیشاب سے، پخانے سے یا نیند سے، تو آپ وضو کریں گے لیکن پاؤں نہیں دھوئیں گے اور موضوع پر مسح کر لیں گے۔ اخرجہ النسائی، اس کو امام نسائی نے، ترمذی نے بیان کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، وابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا ہے، وصححہ، اور ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی اور امام خزیمہ ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں لفظ ہے کان النبی یامرنا، تو کانا جو ہے یہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، جس کا معنی دوام کا ہوتا ہے، ہمیشگی کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ حکم دیا کرتے تھے، یعنی جب بھی ہم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے۔ اب آگے ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ سفر جو ہے وہ کب بنتا ہے، تو اہل علم کی اس میں متعدد اقوال ہیں، لیکن اس میں سے جو راجح موقف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، وہ ہے 83 کلومیٹر۔ یعنی جب آپ گھر سے نکل جائیں اور 83 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کر لیں، تو یا جب تک تو آپ سفر کر رہے ہیں تب تک تو آپ مسافر ہی ہیں، اور اگر 83 کلومیٹر کے بعد آپ جا کر رک گئے ہیں تو بھی آپ مسافر ہی قرار پائیں گے۔ بہرحال اس میں اہل علم کا بہت سارا اختلاف ہے، جس میں ہمارے استاد
हाफिज़ना उल्लाह मदनी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनका मौक़िफ़ ऐसे ये था कि जब इंसान अपने शहर से निकल जाए और वो समझे कि अब मैं मुसाफिर हूँ, तो बस उसका सफ़र शुरू हो गया। क्योंकि जो अहादीस आती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ तज़किरे हैं, किसी के अंदर 83 किलोमीटर है, किसी के अंदर जो है वो 45 किलोमीटर का तज़किरा है, कहीं पर जो है वो 15 किलोमीटर है, मुख्तलिफ बयान है। तो इन तमाम अहादीस को वो जमा इस तरह करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकलते तो आप मुसाफिर वाली नमाज पढ़ते। अब जिस सहाबी ने मदीना से निकलते ही पहले पड़ाव में देखा तो उसने इतना बयान कर दिया, जी अल्लाह के नबी इतना सफ़र करके निकले थे तो आपने जो है वो कसर नमाज पढ़ी थी। दूसरे सहाबी जो है उन्होंने अगले पड़ाव पे जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा किया तो उन्होंने उसको बयान कर दिया। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आदमी पहला पड़ाव करता है तो बसा औक़ात वो थोड़े सफ़र के बाद पड़ाव कर लेता है और बसा औक़ात लंबा सफ़र चलने के बाद इंसान जो है वो पड़ाव करता है। तो इन तमाम अहादीस को अगर जमा किया जाए तो मजमूई तौर पर यही बात सामने आती है कि जब आदमी अपने शहर से निकल जाए तो उसको मुसाफिर करार दिया जाएगा। तो शहर की हदूद का अंदाज़ा आदमी को होता है कि ये शहर है। अब लाहौर शहर की हदूद, वैसे तो लाहौर शहर बहुत फैला हुआ है, तो अगर आप लाहौर के अंदर अंदर ही सफ़र करें तो फिर अगर आपके 15 किलोमीटर या 45 किलोमीटर बन जाएं तो वहाँ पे आपको मुसाफिर की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, क्योंकि आप अपने शहर के अंदर ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुद्दत जो है शुरू कब होगी? यानी आपने वज़ू करके मोज़े पहन लिए, तो ये मुद्दत कब शुरू होगी? तो इसमें 4 अक़वाल यहाँ पर बयान किए गए हैं। पहला कौल ये है कि जिस वक़्त से पहनना है उसी वक़्त से 72 घंटे तक, यानी जब आपने मोज़े पहने तो उसी वक़्त से आप अगर मुसाफिर हैं तो 3 दिन रात और मुकीम हैं तो 1 दिन रात। लेकिन ये एहतिमाल ज़ईफ़ है, क्योंकि जब आपका वज़ू ही अभी तक कायम है, आपने मसा किया ही नहीं तो उसकी मुद्दत कैसे शुरू हो गई? दूसरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि पहनने के बाद जब हदस लाहिक हुआ उस वक़्त से 72 घंटे, यानी मोज़े तो आपने पहन लिए, उसके बाद आपका वज़ू टूट गया, लेकिन अभी तक आपने अगली नमाज के लिए वज़ू नहीं किया। मसलन फजर की नमाज पे वज़ू करके आपने मोज़े पहने, तो कोई 10 बजे के करीब जो है या 9 बजे के करीब आपका वज़ू टूट गया, तो अब वाज़ेह बात है कि उमूमन इंसान जो है वो ज़ोहर की नमाज के टाइम ही वज़ू करता है, तो वज़ू टूटा है तो उसका वक़्त शुरू हो गया। तो कहते हैं कि ये भी एहतिमाल ज़ईफ़ है, क्योंकि हदीस के जो अल्फाज हैं उनमें जो आगाज हुआ था वो मसा से था, कि जिस तरह ये हदीस गुजरी है ना इससे पिछली हदीस कि फमसह अला खुफ़ैही, आपने अपने मौज़ों पर मसा किया। तो इसी तरह एक इसमें मौक़िफ़ ये भी है कि हदस के बाद जब पहली बार वज़ू करके मसा किया, कहते हैं ये कौल सबसे अक़रब है, क्योंकि मसा की मुद्दत का आगाज़ खुद मसा करने के वक़्त से शुरू होता है, क्योंकि हदीस में फमासा के अल्फाज हैं जो फ़ेल पर सादक आते हैं, लिहाजा मसा की मुद्दत का आगाज़ खुद मसा करने से हो, यानी ये मौक़िफ़ जो है उनको ज़्यादा राजे महसूस होता है। चौथा मौक़िफ़ उन्होंने ये भी बयान किया है कि इस मुद्दत का आगाज़ पहले मसा से हो जाए, चाहे वो मसा हदस के बगैर ही हो, जिसको तजदीद मसा कहते हैं। यानी एक बंदा उसका वज़ू तो अभी नहीं टूटा था, लेकिन उसने वज़ू पे वज़ू कर लिया, बस औक़ात आदमी वज़ू पे वज़ू कर लेता है, तो उसने फिर मसा कर लिया, तो अभी गोया कि उसको हदस लाहिक ही नहीं हुआ, ये मसा तो उसका इजाफी मसा हो गया। तो ये 4 अक़वाल हैं, लेकिन इन चारों में से जो राजे मौक़िफ़ है वो तीसरा है, वो ये है कि हदस के बाद जब आपने पहला मसा किया उस वक़्त से आपके मसे की मुद्दत शुरू होगी। हदस यानी वज़ू टूटने के बाद, अगर वज़ू के ऊपर वज़ू किया और आपने मसा किया तो वो तो पहली तहारत ही अभी तक कायम है,
تو جب آپ کا وضو ٹوٹا اور اس وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلا مسح کیا وہاں سے اس کی مدت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس سے آگے جو حدیث ہے وہ مقیم کے بارے میں ہے۔ جی یہ بھی ذرا کوئی پڑھ دیں۔ ہاں جی کون پڑھیں گے نیکسٹ حدیث؟ وان علی بن ابی طالب، جی قمر اقبال آپ پڑھ دیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم یعنی فی المسح علی الخفین، اخرجہ مسلم۔ جی جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی سیدنا صفوان بن عسال کی، اس میں صرف سفر کا تذکرہ تھا، مقیم کے لیے کوئی چیز نہیں بیان کی گئی تھی۔ حالانکہ موضوع پر مسح کی اجازت جو ہے وہ مسافر اور مقیم دونوں کو ہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر مقیم کا بیان بھی آ گیا ہے۔ پچھلی حدیث کے نکات ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں، للمسافری، مسافر کے لیے، یعنی مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنے کی جو مدت مقرر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دن تھی۔ جعلہ کا معنی ہوتا ہے مقرر کیا، ٹھہرایا۔ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً، اور 1 دن اور 1 رات، للمقیم، مقیم کے لیے۔ تو پچھلی حدیث میں چونکہ مقیم کا تذکرہ نہیں تھا اس لیے یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ لا کر مقیم کا تذکرہ بھی مکمل کر دیا گیا۔ یعنی آگے وضاحت ہے کہ کس چیز کے لیے مقرر کیا، یعنی کہ فی المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کے بارے میں یہ مدت جو ہے وہ مقرر فرمائی۔ تو ان دونوں احادیث کے جو مستنبط نکات ہیں ان میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے سفر میں طہارت، نماز اور روزہ وغیرہ کے احکامات میں آسانی کر رکھی ہے، بلکہ شریعت ہر معاملے میں جہاں پر مشقت پیدا ہوتی ہے وہاں پہ آسانی کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے۔ سفر میں نماز کے اندر بھی کمی کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے اندر بھی کچھ کمی کر دی، تخفیف کر دی کہ آپ جو ہے وہ تیمم کر لیں۔ پھر دوسرا اس میں سے جو نقطہ ماخوذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ موضوع کو اتار کر پاؤں دھونا غیر افضل ہے، یعنی موضوع پہ مسح کرنا افضل ہے اور پاؤں دھونا مفضول ہے۔ پھر تیسرا نقطہ جو معلوم ہوا، یہ ابھی ہمارا 1 منٹ رہ گیا ہے تو یہ خود ہی بند ہو جائے گا، میں تب تک بیان کرتا ہوں۔ موضوع پر مسح کی مدت 3 دن 3 رات ہے جو مسافر کے لیے ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ پھر ہے موضوع پر مسح صرف حدث اصغر میں ہی کیا جائے گا، یعنی حدث اصغر جب وضو ٹوٹے، حدث اکبر میں نہیں کیا جائے گا۔ حدث اکبر یعنی جنابت لاحق ہو جائے وہاں پہ نہیں کیا جائے گا، پھر بلکہ غسل ہی کیا جائے گا اور موزے اتار کر دوبارہ سے طہارت کی حالت میں ہونے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ بول و براد اور نیند ناقض وضو ہے، یعنی نیند جو ہے اور پیشاب پخانہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔